جب مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے تھے اور وہاں دعائیں کر رہے تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ انصار نے دیکھا کہ مکہ فتح کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ اپنے وطن واپس آ جائیں گے، اب آپ مکہ میں رہ جائیں گے، اب ہمارے ساتھ مدینہ نہیں چلیں گے۔ تو صحابہ الگ سے کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کو اب مکہ سے پھر محبت ہو گئی، نبی یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، آپ کی دعا ختم ہوئی۔ آپ وہ انصار صحابہ کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ کہا نہیں صحیح سے بتانا ہے آپ کو، آپ کیا کہہ رہے تھے مجھے بولیے۔ انہوں نے کہا بس آپس میں ہم باتیں کر رہے تھے۔ نبی بار بار اصرار کرتے رہے۔ تب انصار صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر لگ رہا تھا، ہمیں یہ خوف لاحق ہو رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مکہ کے فتح کے بعد پھر آپ اپنے اس شہر میں رہ جاؤ اور زندگی کے آخری ایام میں آپ کی صحبت سے ہم محروم ہو جائیں، آپ کی صحبت سے ہم محروم ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے اس احسان کو نہیں بھول سکتا جب اسی شہر میں تم نے تاریک رات میں مینا کی وادی میں آ کر مجھ سے وعدہ کیا تھا الدم بالدم والہدم بالہدم، زندگی اور موت ہم ساتھ ساتھ جئیں گے۔ نبی نے فرمایا اب میں یہاں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی اور موت آپ کے ساتھ ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وہ مقام، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی برا نہ بولنا۔ کسی بھی قسم کی کوئی طنز ہو، کوئی کلام ہو، کوئی بد کلامی ہو، کوئی اعتراض ہو، آپ اپنے دماغ سے اپنی عقل سے صحابہ کے مقام و مرتبے کو، ان کے اعمال کو، ان کی جنگوں کو، ان کی زندگی کے مسائل کو ٹٹول کر یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ایسے ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ آپ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میرے صحابہ کے ایک مد جو 600 گرام کے برابر ہوتا ہے، ایک مد کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہاں تمہاری یہ نیکیاں، اتنے خیر کا کام، یہ احد پہاڑ کے برابر سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرے صحابہ نے ایک مد اپنی زندگی میں خرچ کیا ہوگا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کس طرح سے انہوں نے میری مدد کی تھی، اسی لیے آپ ایسے لوگوں سے بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بغض رکھتے ہیں یا بد کلامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس شخص نے زبان کھولی صحابہ کے خلاف وہ دنیا میں ذلیل ہو کر رہے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہو کر رہے گا، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ پر لعنت کی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی لعنت ہو صحابہ پر بد کلامی کرنے کی بنا پر، تو ایسی صورت میں اس شخص کا حال کیا ہوگا؟